آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں ہوں گے۔ ہاں جی، لاسٹ اپنے ایک ولاگ میں نے شیئر کیا تھا آپ سب کے ساتھ کہ میں کچھ بہت ہی مجرب وظائف، کچھ بہت ہی زبردست آیات آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہماری مشکلات، ہماری مصیبتوں، بیماریوں، تکلیفات کے لیے بہت ہی زبردست ہیں۔ بس یہ چیز ہے کہ اس سب کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے نا، وہ ہے آپ کا نماز کی پابندی کرنا۔ آپ نے ہر جگہ پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا کو چھوڑ کر ہم بچپن سے آج تک بکس میں بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایون ہر میگزین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابندی ضرور کرنے کا عادی بنانا ہے۔ یہی جو ہوتی ہے نا بیسکس ہوتی ہیں، بیکاز اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بندے کی جو باؤنڈنگ ہے نا، وہ نماز کے تھرو سٹارٹ ہو اور اتنی سٹرانگ ہو جائے، اتنی اس کی ایک باؤنڈنگ اس کے ساتھ ہو جائے کہ پھر اس کو اور کسی سے بھی مانگنے کی، کسی کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مین بات بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک سے جو دور ہیں، اللہ پاک کو کسی چیز میں یاد نہیں کرتے، لائک ہمیں فار ٹائم بینگ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم دعاؤں پہ شروع ہو جاتے ہیں، نمازوں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں اپنی باؤنڈنگ اتنی سٹرانگ رکھنی چاہیے کہ ہمیں پھر جب مانگنے کی ضرورت پڑے تو اس سے پہلے ہی ہمارا جو رشتہ ہے نا اللہ پاک کے ساتھ اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں اللہ پاک کے علاوہ کسی کی محتاجی نہیں ہو، ہمیں اللہ پاک کے علاوہ کسی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ تو میری بہنیں بہت پسند کرتی ہیں میرے ایسے ولاگس کو جس میں آپ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹاپکس ڈسکس کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی ایسا کوئی ایشو، کچھ بھی آپ کے ساتھ جب میں شیئر کرتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک بھی ملتا ہے سم ٹائم۔ تو میں نے آج سوچا اسی ویڈیو میں آپ کو اپنے ان وظائف اور ان آیات کو شیئر کروں گی جو بچپن سے میں کرتی ہوئی آ رہی ہوں، اور ٹرولی اسپیکنگ اپنی اسکول ایج سے لے کر یونیورسٹی لائف تک بہت سارے وظائف میں نے بھی کیے ہیں، کبھی کسی ایگزام کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے، کیونکہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، چھوٹے موٹے جو ایشو ہوتے ہیں سب کے ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ کو جو میں سب سے پہلے بتانا چاہتی ہوں بہت ہی سمپل ہے، ہر بک میں ہوتا ہے۔ اگر آپ بکس پڑھتے ہیں اور اگر آپ نے قرآن پاک کو تلاوت کرنا آپ کی عادت میں، روٹین میں شامل ہے ڈیلی بیسس پر، تو پھر تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ سارا کچھ آپ کو قرآن شریف میں ہی مل جاتا ہے۔ بہت آسان الفاظ ہیں، بہت آسان اسماء الحسنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ گھریلو مشکلات کے لیے، چاہے وہ بے اولادی ہو، چاہے وہ مطلب کہ بے روزگاری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو سیریس قسم کا، آپ نے سب سے پہلے ہر نماز کے بعد 100 بار یعنی کہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ضرور پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر جگہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، ایون اب تو بچوں کی بکس میں بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ہر نماز کے بعد نہیں ادا کر سکتے تو عشاء کی نماز میں ایک روٹین بنا لیں، کچھ تسبیحات کو اپنی بالکل روزمرہ کی روٹین میں رکھ لیں۔ یہ آپ نے 100 بار یہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو آیت کریمہ ہے بہت ہی مجرب ہے، بہت مجرب ہے۔ اکثر اوقات ہم دوسروں سے سنتے رہتے ہیں، ہمارے بزرگ پڑھتی رہتی ہیں، ہماری لیڈیز گھروں میں۔ اگر آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنا ایک ٹائم جو ہے نا وہ اسپیسیفکلی عشاء کے بعد رکھ لیں، اس میں آپ نے اس کی تسبیح بھی 100 بار یعنی کہ ایک تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عربک ورڈز ہیں، تھوڑا سا جن لوگوں کی اگر زبان پہ نہیں چڑھتے، ڈیلی بیسس جو نہیں عادت ہوتے، تو ان کو 1 سے 2 دن 3 دن لگ جائیں گے، لیکن بہت آرام سے آپ کو آ جائے گا، بیکاز جو لوگ اردو سپیکنگ ہوتے ہیں، جو عربی سپیکنگ، پرشین سپیکنگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ بالکل مشکل نہیں ہوتے، ان کے منہ پر آ جاتے ہیں بڑے آسانی سے۔ اس کی تسبیح بھی آپ نے ڈیلی بیسس پر کرنی ہے، روزانہ ایک کر لیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں یعنی کہ 100 بار اس آیت کو پڑھ لیں۔ اور تیسرے نمبر پہ میں جو آپ کو بتاؤں گی، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ اسم اعظم بہت سارے ہیں، جیسے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ تیسری آیت ہے، تیسرا وظیفہ ہے، 100 بار آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے، نہیں تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس کی بھی ایک تسبیح روزانہ یعنی کہ 100 بار ضرور پڑھنا ہے۔ تینوں آیات، تینوں جو چیزیں ہیں بہت آسان ہیں، اور یہ اتنے مجرب وظائف سمجھ لیں
اتنی مجرب آیات سمجھ لیں، ان کا بہت ہی پاور ہے، بہت زور ہے، آپ کے ہر کام میں آپ کو بہت سپورٹ کریں گی۔ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، اللہ سے مانگ کے دیکھیں۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آخر میں جب یہ تسبیحات آپ کی ختم ہو جائیں، یعنی کہ 100 بار یہ 3 تسبیحات آپ نے کرنی ہے تو 300 بار، اور ان تینوں تسبیحات کے بعد جو ہے سجدے میں جا کر آپ نے دعا کرنی ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، بے اولادی کے لیے کرنی ہے، بے روزگاری کے لیے کرنی ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کوئی بھی آپ کو کوئی ایسا سیریس بیماری کا ایشو ہو اس کے لیے کرنی ہے، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، سجدے میں جا کر آپ نے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر جتنا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے مانگو، بے شک ایک جھوٹا آنسو ہی لے آؤ آنکھ میں، یہ اس کا فرمان ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ بے شک ایک جھوٹا آنسو ہی لے آؤ گڑ گڑا کر مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں سنتا ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے سجدے میں جا کر، اور آپ پھر اس پاور آف دعا کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے کرنی ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے وظائف بھی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اسپیشل کسی ایک مسئلے کے لیے آپ کو الگ الگ بھی کرنے پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو میں وہ بھی میں آپ سے بڑا آرام سے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ جو 3 آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بہت آسان ہے، بہت کامن ہے، ہر جگہ آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ آپ کے گھر میں بچوں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، آپ کی اپنی تلاوت اچھی ہے، آپ کی اپنی ورڈنگ اچھی ہے، تو یہ آپ کو عربی پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ میں کیونکہ ان چیزوں کا شوق رکھتی ہوں شروع سے، بچپن سے، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے مسلم الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو ایز اے مسلم بھی ہم سب کو یہ جو بیسکس ہیں وہ آنی بھی چاہیے۔ نماز کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی سورتوں کا حفظ کرنا، یاد کرنا، یہ بھی بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ پیرنٹس کا ہوتا ہے فرض کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ نے ان کی لائف کا سٹارٹ کرنا ہے، بیسکس جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، ان کے آداب سے سکھانا آپ نے سٹارٹ کرنی ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے بچپن سے ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو میرے گھر کا بھی ماحول کچھ ایسا تھا، خیر ہم نے تو اپنے بابا سے سب کچھ سیکھا پڑھا، ہماری امی نے بھی بہت سپورٹ کیا الحمدللہ، اور تجوید القرآن اور آپ کے قرآن کا عربک تلفظ، آپ کی ورڈنگ، آپ کی زبان پر ان کا فلو سے ایک آنا بہت میٹر کرتا ہے۔ تو جو لوگ شروع سے ان چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں نا، تو ان کا جو ورڈنگ ہوتی ہے عربک میں، جو ان کا ایک فلو ہوتا ہے، پڑھنے کا اسٹائل جو ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا شستہ سا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ سب چیزیں کرنا بہت مشکل نہیں ہوتی، ایزیلی سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بانڈنگ ہی اس صورت میں ملتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مانگتے ہیں اور اس سے ہی گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں اس کا، تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے، پھر وہ ہمیں نوازتا ہے۔ بات یہی آ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب دور ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، کسی بھی چیز کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، بہت ساری باتوں کو اگنور کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے نکالتا بھی ہے، پھر بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے، تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اس ناراضگی کی صورت میں ہی ہم پر پھر بہت ساری مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفات بھی آتی ہیں۔ دیکھیں دوسری باتیں بھی بہت ساری میٹر کرتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ایک ہی بندے کا قصور ہو۔ دیکھیں گھر والے ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، گھر میں بہت سارے لوگ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمارے کوئی بڑے، ہمارا کوئی بہن بھائی، کوئی بھی مطلب اتنی اس کی باؤنڈنگ نہیں ہوتی اللہ پاک سے، نمازی وہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی چیز میں اتنا پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ چیز ہوتی ہے، اسپیشلی ینگسٹرز میں۔ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن شریف کا جتنا بھی قول ہے، اقوال ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان ہیں، احادیث ہیں، وہ سب کی سب پوری ہو رہی ہیں۔ قرآن شریف میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں اتنی نشانیاں ہیں کہ آپ لوگ گن بھی نہیں سکتے، جن میں سے سر فہرست جو بڑی بڑی نشانیاں وہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو پتہ ہے، ان میں سے ون آف دیم یہ بھی ہے کہ جھوٹ سچ ہو جائے گا، سچ جھوٹ ہو جائے گا۔ اس طرح سے جھوٹ کو بیان کیا جائے گا کہ لوگ سچ کو بھول جائیں گے، جھوٹ پر یقین کریں گے، ٹھیک ہے؟ برے لوگوں کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہوگا اچھے لوگوں پر کہ ان کی جو اچھائی ہے، جو ان کی نیکی ہے، وہ ختم ہو کر رہ جائے گی، اور برے لوگ اوپر ہوں گے، برے لوگوں کو ہی رسپیکٹ دی جائے گی، برے لوگوں کا ہی نام ہوگا، انہی کو اچھا کہا جائے گا۔ پھر یہ بھی ہے قیامت کی نشانیوں سے کہ بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے گا، بچوں سے پیار ختم ہو جائے گا، ماں باپ بدل جائیں گے، بہن بھائی کے رشتے کا کوئی پاس نہیں ہوگا، کوئی عزت نہیں ہوگی، کسی بھی رشتے کی
کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، احساس نہیں کرے گا، بدتمیزی ہوگی، بہت کچھ ہوگا. مطلب آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پریڈکٹ کی تھی اپنے اللہ پاک جو ہمارے ہیں نا، انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور وہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اگر آپ لوگ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں قرآن شریف کو تو بھی آپ کو یہ ساری چیزیں سامنے نظر آئیں گی. جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، وہ حقیقت ہے. یہ سب کچھ قرآن شریف میں صدیوں پہلے اللہ پاک فرما چکا ہے، بیان کر چکا ہے. تو بات یہی کروں گی میں، اللہ پاک سے اپنی باؤنڈنگ اسٹرانگ کریں، اللہ پاک سے مانگیں. کوئی بھی آپ کی مراد، کوئی بھی آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے کسی بھی وظیفے سے، کسی بھی کلام پاک سے، کسی بھی اسماء حسنہ سے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں. کسی چیز کی کمی ہے تو بھی شکر ادا کریں، کسی چیز کی کمی نہیں بھی ہے تو بھی شکر ادا کریں. شکر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اس کے بعد وہ بہت نوازتا ہے. میری خود کی لائف میں بہت سارے اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہیں، میرے ساتھ بہت سارے اس طرح کے ایکسپیرینسز ہیں. کبھی وقت ملا تو ضرور شیئر کروں گی، لیکن اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتایا کریں، کویسچن کیا کریں کہ کون سے ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، کون سے ٹاپک پر آپ کوئی وظیفہ چاہتے ہیں، کوئی آپ آیت چاہتے ہیں آپ کی مشکلات کے لیے. تو میں ضرور آپ کو شیئر کروں گی، کیونکہ جو میرے اپنی لائف کی ایکسپیرینسز ہیں اور جو میں نے آزمائے ہوئے ہیں. اللہ پاک کی کوئی بھی کلام ضائع نہیں ہوتی، بہت طاقت ہے اللہ کے کلام میں. ایون اللہ پاک کے کچھ ایسے جلالی اسماء الحسنہ ہیں کہ جن کے وڈتھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی لائف بدل سکتی ہے. اس کے لیے صرف اور صرف تھوڑا سا دل کڑا کرنا پڑتا ہے اور پابندی سے ان کو پڑھنا پڑتا ہے. کوئی بھی وظیفہ ہو، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اس کے لیے نہیں ہوتا. صرف نماز پڑھیں، اللہ پاک سے دعا کریں گڑ گڑا کر، دل سے، صدقے دل سے. صرف شرط یہ ہے آپ کی، کوئی بھی پڑھائی آپ کریں کسی بھی مسئلے کے لیے، اپنی کسی بھی حاجت اور مراد کے لیے، آپ نے صرف اور صرف اس کے لیے عقیدہ رکھنا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی میں نے تو امتحان میں فیل ہی ہونا ہے، اب میں محنت کر کے کیا کروں، نہیں. آپ یہ سوچیں کہ بھئی میں فیل ہونے کے لیے ہی محنت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. آپ فیل ہونے کے لیے بیٹھیں گے نا جب ایگزامینیشن ہال میں، میرے بابا بھی یہی کہتے تھے مجھے جب میرے پیپرز ہوا کرتے، وہ کہتے تھے بیٹا ٹینشن مت لو، آپ ہال میں جاؤ، آپ صرف فیل ہونے کا سوچ کر پیپر کو فل کرو. اور یقین کریں کہ میرے بابا کے ساتھ میری بہت بہت سپورٹ رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے لاکھوں 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 سال زندگی دے، ہمارے سروں پہ سایہ ان کا سلامت رکھیں، آمین ثم آمین. تو ان کی یہ ایک مورل سپورٹ جو میرے ساتھ رہی ہے، بہت رہی ہے. ہر ماں باپ ایسے ہی انمول ہوتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن ٹرولی اسپیکنگ میرے پیرنٹس کی بہت زیادہ ایک انکریجمنٹ ہے میری لائف میں رہی ہے، اسپیشلی میرے بابا کی. ماں تو ماں اپنی جگہ، لیکن باپ بھی بہت بہت بڑے درجات اور خوبصورت رشتے ہیں انمول، جو دنیا میں کبھی ملتے نہیں دوبارہ. تو بابا مجھے یہی کہتے تھے کہ ایگزامینیشن ہال میں جاؤ، فیل ہونے کا سوچ کر پیپر دینا، پاس ہونے کا نہیں، پھر تم دیکھنا. اور ایک آیت وہ دیا کرتے تھے، مجھے بولا کرتے تھے کہ آپ نے یہ آیت کا ویٹ ضرور رکھنا ہے جب تک کہ آپ کا رزلٹ نہیں آ جاتا. وہ یہ تھا اللہم انی مغلوب فانتصر. بہت خوبصورت آیت ہے، بہت پاورفل آیت ہے، اور کسی بھی امتحان میں کسی بھی چیز کے لیے یہ بڑی زبردست ہے. اللہم انی مغلوب فانتصر. اتنی زیادہ میرے پاس چیزیں ہیں، میرے مائنڈ کی ووکیبلری میں نا بہت کچھ ہے. اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا تو آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں میں شیئر کروں یا نہیں. تب میں آپ کے ساتھ ولاگز میں، ویڈیوز میں سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ شیئر کرنا پسند کریں گی. اور مجھے بھی اچھا لگے گا کہ میری بہنوں نے میرے ویڈیوز کو غور سے سنا ہے، اس پر امپلیمنٹیشن کی ہے، اس کو اپنی زندگی کے لیے یوز کرنا اسٹارٹ کیا، تو مجھے بھی بہت اچھا لگے گا. تو چیز یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو بہت اچھا رکھنا ہے، صرف اللہ پاک سے مانگنا ہے اپنی مشکلات کے لیے. بہت سارے میں چینلز دیکھتی ہوں، ویڈیوز دیکھتی ہوں، بہت کچھ ہماری بھی نظروں سے گزرتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، تکلیفات، مشکلات، بے شک اللہ پاک نے ہماری لائف کو پہلے سے پیٹرن کیا ہوا ہے، جو ہم نہیں جانتے. وہی ہوتا ہے جو ہمارے لیے اچھا لکھا ہوا ہے اس نے، وہی ہماری لائف میں ہوتا ہے. باقی اس کے ساتھ کوشش کرنا ہمارا بھی فرض ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، کوشش کرو، پلان کرو. باقی اوپر میں بیٹھا ہوں، تمہاری کاتب تقدیر میں نے ہی لکھی ہے، تو جو تم کر سکتے ہو وہ تم کرو، جو میں نے لکھا ہے وہ تو مجھے پتہ ہی ہے. تو اللہ پاک سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی باؤنڈنگ سب سے زیادہ اسٹرانگ کریں. کیونکہ جیسے اب میرے اپنے بھی بہت سارے اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں میں، گھر میں، بچوں میں. یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کسی سے نہیں مانگنا ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات سے مانگنا ہے. صرف اسی کی ذات ہمیں دے بھی سکتی ہے. ہم انسان کیا ہوں گے کہ کسی کو کچھ دیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک بات ہے نا، ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے کہ کسی کو کچھ دیں گے.
یہ سب کچھ جو ایک لیوش لائف ہے، کوئی ایلیٹ کلاس سے، کوئی اچھی اپر مڈل کلاس سے ہے یا کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو بالکل مائنڈ میں مت لائیں کہ بس میں ہی ہوں، میرے ساتھ ہی مس ہیپس ہو رہے ہیں، میرے ساتھ ہی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ پاک سے مایوس نہ ہو۔ آپ یہ سوچیں اللہ پاک نے آپ کو 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، سب کچھ جسم نارمل دیا ہے، کمپلیٹ دیا ہے، تو اس پر آپ کا شکرانہ نہیں بنتا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں؟ آپ محتاج نہیں ہیں، معذور نہیں ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں 2 ہاتھوں سے۔ جیسے میرے بابا کہتے ہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں بہت اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ بھی اسی طرح کریں۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کوئی بھی میری بات پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے آسان ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے شیئر کیجیے گا۔ انسٹاگرام پر آپ مجھے DM کر سکتی ہیں۔ کوئی بھی اگر میرا نیو ویور ہے، سبسکرائبر میری سسٹرز ہیں، تو ضرور مجھے آپ نے فالو اپ دینا ہے، آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ کسی بھی مشکل کے لیے آپ نے دعا کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ ضرور بنانا ہے۔ اور بس صرف اور صرف میں آپ سے یہی چاہوں گی کہ آپ نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور جو کچھ ولاگ میں بیہائنڈ چل رہا ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ بڑی آرام سے، بڑے ایزیلی میتھڈ سے میں نے چکن کڑھائی بنائی، تھوڑی سی ساتھ میں آج کل ونٹرز میں فریش سیلڈ بہت مجھے اچھی لگ رہی ہے، بنا لی ساتھ میں، اور چھوٹی موٹی سی جو گروسری میری تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب میں چاہوں گی اجازت، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہوں گی، ٹل دین نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ، سی یو ٹمارو ان دا نیکسٹ vlog۔ اللہ حافظ اینڈ بائی بائی۔